بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری نے بلند آواز میں فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن کیا اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری یہ بات سن کر گش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ پاک، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت درست ہو اور وہ کوشش شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو آپ کو چاہیے کہ پیٹ کو فل نہ بھریں، پیٹ کا کچھ حصہ خالی رہنے دیں تاکہ آپ کا معدہ خراب نہ ہو جائے۔ زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ 1 انسان کا زیادہ پریشان رہنا، 2 انسان کا زیادہ غم سے وابستہ ہونا، 3 انسان کا کئی دن تک بھوک برداشت کرنا، 4 انسان کا رات گئے تک جاگنا۔ 4 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے انسان کے چہرے مبارک پر رونق اور نور آ جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔ 1 پرہیزگاری، 2 انسان کا دوسرے کے ساتھ وفاداری کرنا، 3 انسان کا رحم دل ہونا، 4 بغیر مانگے حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بدقسمت بنا دیتی ہیں۔ 1 جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آگاہ کیا جائے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نہ آنا۔ بے شک ہر انسان کو ہر وقت اللہ کے خوف میں مبتلا رہنا چاہیے۔ بھلا اس سے بڑی بھی کوئی بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرنا بند کر دے اور اتنا بے خوف ہو جائے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ ٹپکیں۔ 2 انسان کا سخت دل ہو جانا، یعنی دوسرے کی مجبوری سمجھے بغیر اپنی بات کو منوانا، اور اتنا تنگ دل اور سخت دل ہو جانا کہ کسی کے لیے بھی نرم گوشہ نہ رہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے ہی سخت دل ہو جاتا ہے۔ 3 انسان کا لمبی امیدوں سے وابستہ ہونا، یعنی کہ انسان یہ بات کہے کہ میں فلاں آنے والے سال میں یہ کام کروں جس سے میری دنیا سنور جائے گی، وہ یہ بات بھلا کر ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کو موت بھی آتی ہے۔ کیا پتا کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ وہ ہر وقت لمبی امیدوں سے جڑا رہتا ہے۔ 4 انسان کو دنیا کی لالچ سے چھٹکارا نہ ملنا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہم دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور وہاں جا کر حساب دینا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص کا اپنے خالق حقیقی سے ملنے کا وقت آیا تو اس نے مایوسی کی حالت میں اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میری لاش کو لکڑیوں سے اتنا جلانا کہ میرے جسم کا ذرہ ذرہ سڑ کر سوا ہو جائے، پھر ان ذروں کو تیز آندھی میں اڑا دینا تاکہ میرے جسم کے ذرے اکٹھے نہ ہو سکیں۔ جب وہ بندہ مر گیا تو رشتہ داروں نے اس بندے کی نصیحت کے مطابق اس کو جلا کر اس کے جسم کو تیز آندھی میں اڑا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو اکٹھا کیا اور اس بندے کی نیت کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یا اللہ تیرے خوف سے یہ سب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا یہ جواب سنتے ہی اس کو بخش دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ ایک ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے اور نہ کوئی نیکی قبول کرتا ہے۔ 2 اس عورت کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ 3 ایسا شرابی جو ہر وقت اپنے نشے میں مست رہتا ہو۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا رتبہ عورت کی نسبت زیادہ بلند کیا ہے اور مرد کو عورت پر غالب فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے فرماتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر دوزخ اور بہشت ہے، وہ اپنے شوہر کو راضی کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو ناراض کر کے دوزخ کی حقدار بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ عورت کس طرح اپنے خاوند کو ناراض کر سکتی ہے۔ اگر ناراض کرے گی تو اپنی جنت
جنت کو ٹھکرا کر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے 3 آدمیوں کا گھر جنت میں بنایا ہے، ایک ایسا انسان جو حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسرے بندے سے جھگڑا ختم کر دے، 2 ایسا انسان جو اپنے دوستوں سے مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کے پاس نہ جائے، 3 ایسا انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا گھر جنت کے بالکل درمیان میں بنا رکھا ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ ایسا شخص جو دوسروں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کبھی نہ بولے، ایسے انسان کا گھر بھی جنت کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے جو اچھے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ حکمہ کے مطابق 4 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت جلد بیماری اور پریشانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ 1 زیادہ باتونی ہونا، 2 بہت زیادہ سونا، 3 زیادہ کھانا، 4 لوگوں سے زیادہ میل جھول رکھنا۔ 4 چیزوں سے رزق میں کمی آتی ہے: 1 فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے تک سونا، 2 نمازوں کو چھوڑ دینا یا نماز کی پابندی نہ کرنا، 3 کسی کو دھوکہ دینا، 4 ہر کام میں سستی ظاہر کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے: 1 راتوں کو اٹھ کر نمازیں ادا کرنا، تہجد کی پابندی کرنا، 2 ہر وقت اپنے مال و دولت کی خیرات کرتے رہنا، 3 ہر وقت اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، 4 ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو مسلسل اپنانے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے: 1 ہر وقت جھوٹ کا دامن نہ چھوڑنا، 2 دوسروں کی عزت نہ کرنا، کسی غلط چیز پر ضد کرتے رہنا، 3 بغیر علم کے بحث و مباحثہ شروع کر دینا، 4 کسی غلط کام کو پرواہ کیے بغیر کر جانا۔ مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شوق رکھا ہے۔ دین اسلام میں مہمان نواز کو بڑے ثواب سے نوازا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے کے بارے میں مہمان نواز کو بڑی تاکید فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کو مہمان نوازی خوب کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ مہمان کا حق کیا ہے جو ہم ادا کر سکیں؟ فرمایا 1 دن اور 1 رات اور ضیافت 3 دن کے لیے ہے، اس کے بعد صدقہ و خیرات ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے گھر اتنے دن رہے کہ اس کو گناہگار کر جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مہمان کسی مسلمان بھائی کو گناہگار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہمان اس کے پاس اتنے دن ٹھہرے کہ اس کے پاس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔